کل رات کو ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے ایک خبر دی کہ دوحہ کے اندر جب ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پہ ایرانیئنز کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل نے میزائلوں کے ذریعے، اور انہوں نے یہی خدشے کا اظہار کیا کہ اگر اسلام آباد میں اس قسم کا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے اسرائیل تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ قطر نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کر کے انڈیا نے بھی اس کا مزہ لے لیا ہے، اور اسرائیل اگر پاکستان کے خلاف اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی سوچ بھی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی گھاٹے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ آصف علی بھٹی صاحب ہیں، امریکہ سے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آصف علی بھٹی صاحب، جے ڈی وینس صاحب وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات کو لے کے امریکہ کے اندر کیا ڈیبیٹس چل رہی ہیں، کیا ماحول ہے، اور وہاں پہ کیا قیاس رہی ہیں، کس حد تک کامیابی کے امکانات وہاں پہ سمجھے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دراصل یہاں پہ بہت زیادہ جو میڈیا ہے وہ اسپیکولیٹ کرنے سے تو اعتراض کر ہی رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، لیکن بہت سارے کوشچنز بھی اٹھ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں، کیونکہ دیکھیں امریکی صدر نے بارہا دباؤ ڈالا تھا ایران کے اوپر اور کئی دفعہ دھمکایا ان کو، بلکہ ابھی بھی اسٹک اینڈ کیرٹ والا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ہماری بات نہ مانے تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ لیکن جو یہاں کے جو بڑے اخبارات ہیں اور جو بڑے میڈیا گروپس ہیں، اگر ان کی بات کی جائے صرف آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اعظم صاحب ابھی تک تمام میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سٹیپ ہی غلط تھا، اور یہ جو جنگ میں جانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ پارلیمنٹ کی اس کو ویٹ کیے بغیر کیا گیا، یہاں پر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کیے بغیر کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح سے 3 دن میں وکٹری اناؤنس کرنی تھی، 27 کی رات کو فیصلہ ہوا، 28 کو حملہ کیا گیا، 28 فروری کو، اور مارچ 3 کو جو ہے وہ وکٹری اناؤنس ہونی تھی، لیکن وہاں پر ان کے سپریم لیڈر کو مارنے کے باوجود، کئی لوگوں کی ہلاکتوں کے باوجود ایران سے اچھی خبر نہیں ان کو مل سکی ہے، اور وہ جو جنگ 3 مارچ کو ختم ہونی تھی اس کے لیے 3 اپریل بھی گزر گیا اور 6 اپریل بھی گزر گیا۔ اب ٹرمپ کے پاس چونکہ ذرا الیکشن ایئر ہے، اور یہاں پر عوام کی جو حالت ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو رہی ہے، قیمتیں گیس کی، جس کو یہاں پہ پیٹرول آپ کے ہاں کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، اور یہاں پر گیس کہا جاتا ہے، اس کی پرائس میں $1 سے $2 اضافہ ہوا ہے۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے جو بنیادی ضروریات اشیاء ضرورت ہے، تو یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے، اور پھر پولیٹیکل، جیسے میں نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس وقت ان کے متعلق، ایون کہ ان کے ذہنی حالت کے متعلق تک سوالات اٹھا رہی ہیں، تو اس طرح کے سوالات اٹھانے کے بعد کافی زیادہ دباؤ میں ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور لگتا ایسے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ اب ایک اور خبر بھی آپ کو جہاں پہ دے دوں، شیئر کر دوں، جو کہ عالمی اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہے، کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جے ڈی وینس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں پچھلے، جب 27 مارچ کو صدر ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ 6 مارچ سے پہلے ہرمز کھول دیا جائے، ورنہ وہ ہر چیز کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے ایران کو۔ اور اس صورتحال کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں ان کے پاس دونوں کمیونیکیشنز کے جو رابطے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کمیونیکیشن کے آپس میں جو کنیکٹیوٹی تھی، اس میں یہ بات طے ہو رہی تھی کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ پاکستان فوری طور پہ شروع کرے، اور اس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ایران نے بھی بہت مثبت اس کا جو رسپانس دیا، لیکن اس سارے عمل کے اندر اعظم صاحب آپ کے لیے بریکنگ نیوز ایک یہ بھی ہے کہ 3 عرب کنٹریز نے، 3 بڑے عرب کنٹریز نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس میں سب سے اوپر جو ہے وہ سعودی عربیہ ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو بھی کہا کہ وہ اس جنگ میں مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے، نہ ہی وہ اس میں حصہ بنیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس عمل کو بند ہونا چاہیے، یعنی جنگ کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب ان کے پاس جو معیشت جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اور سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں، اور خاص طور پہ دبئی کے اور قطر کے، ان کو ٹھیک کرنے کے سوا اب چارہ نہیں رہ گیا ہے، اور اس مزید جو ڈسٹرکشن ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا عوام کی طرف سے خاص طور پہ۔ تو یہ 3 عرب کنٹریز نے بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کا
آپ سمجھ لیں کہ سٹانس کون لیا کون سی ہیں؟ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے بتا دیا سعودیہ ہے، باقی دو کون سے ممالک ہیں؟ قطر اور دبئی. اچھا. اور تینوں کنٹریز نے ان کی جو حالت ہوئی ہے، میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ یہاں پر جو تجزیہ کار ہیں، جو معاشی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال لگ سکتے ہیں 27 فروری تک پہنچنے کے لیے. اچھا بٹی صاحب، 2026 بٹی صاحب آپ نے قطر اور یو اے ای کا کہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا میں زیادہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قطر کے ساتھ عمان ہے. یو اے ای کا اتنا کردار سامنے نہیں آ رہا. یو اے ای تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح بالکل ایک ناراض ہو کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، کیونکہ ان مذاکرات کے اندر بھی یو اے ای کہیں نظر نہیں آ رہا. بہرحال امید کرتے ہیں کہ سارے ملک متفق ہو کر. لیکن اعظم صاحب اس میں جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں معاشی صورتحال کا اگر تجزیہ کیا جائے، یہاں پر جو اخبارات ہیں اور جو میڈیا ہے جن کے ساتھ ہمارا کلوزلی گپ شپ ہوتی ہے، آپ یہ بات سوچیں کہ دیکھیں تمام دنیا کے جو ممالک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہو گئے ہیں. کوئی شک نہیں اس ہے. میں دو بنیادی فیکٹر ہیں، ایک ہے تیل کا بحران یعنی کہ توانائی کا بحران، اور دوسرا ہے غذائی بحران. آپ نے حالیہ جی سی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی قطر سے جو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے چند دنوں کے بعد دنیا بھر میں جو معیشت ہے اس کا پہیہ تو رک ہی رہا ہے، لیکن لوگوں کو غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تمام ممالک کو. اس کے اندر چونکہ ہم زیادہ تر جو ہے اعظم صاحب بارٹر سسٹم کے تحت چلتے ہیں. کوئی کھاد خریدتا ہے، کوئی بیج خریدتا ہے، کوئی فصل خریدتا ہے، کوئی گندم لیتا ہے، کوئی چاول دیتا ہے. تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اس سسٹم کو شدید نقصان پہنچنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک یہ ہرمز نہیں کھلتا ہے تب تک شاید یہ ڈیولپمنٹ کا دوبارہ فیز ہی نہیں سٹارٹ ہو سکے گا. بالکل ٹھیک لہٰذا ہے. پہلی انیشیشن جو تھی وہ ان تینوں ملکوں کی طرف سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ان تینوں نے کہا کہ ان کی معیشت 10 سال دور چلی گئی ہے. ابھی بھی ریوائیو کرنے کا وقت، اگر اسٹاپ نہیں ہوتی جنگ تو یہ ریوائیو ہونے کا پروسیس ہی نہیں شروع ہو سکے گا. لہٰذا فوری طور پہ جنگ بندی ہو اور دوبارہ ہم ری ویمپ کرنا شروع کریں اپنی ساری چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ اور اسرائیل کے پاس آپشن تھا بم مارنے کا، ایران کے پاس آپشن تھا دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا، اور اس نے کنٹرول کر کے دکھایا. اب وہ کہاں تک کامیابی ہوگی، اس میں امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہوں گے یا ایران کامیاب ہوتا ہے، یہ مذاکرات کا دور مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. نذیر صاحب، جس طرح کا ذکر کیا کہ ٹرمپ کا جو ایک خیال تھا کہ 3 دن کے اندر ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ابھی بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا، برگیڈیئر صاحب نے بھی کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے ساری چیزوں کو امریکہ کنٹرول کرے گا. لیکن اس میں بری طرح ناکام ہوئے اور 1 ماہ 6 دن لگ گئے، لیکن جنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اچھا، یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انٹرنیشنل سینیریو کا نظر آتا ہے، کیا امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنے اڈے ختم کرے گا؟ کیا مشرق وسطیٰ کے اندر ایران پھر سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، سوال آپ کے سارے ہی بڑے معتبر ہیں. آپ یہاں سے شروع کریں. ان کے مذاکرات کو کامیاب یا ناکام ہونے، یہ جنگ غیر قانونی جنگ ہے ٹو اسٹارٹ وتھ. یہ نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کانگریس سے پوچھا ہے اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز نے اس کو الاؤ کیا ہے. دنیا میں یو این سیکورٹی کاؤنسل ہی ہے ایک ادارہ جس کے تحت جنگ شروع کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا شروع سے یہ ایلیگل جنگ ہے. دوسری بات، نقصان جو ابھی بھائی صاحب نے امریکہ سے ذکر کیا، بالکل آپ صحیح جگہ ہے، وہ صحیح چیز بتائی ہے انہوں نے. اس کے ساتھ دنیا کے 90% ممالک جو ہیں وہ صرف جنگ کے خلاف نہیں ہیں، وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے ہے، اور اسلام آباد کی جو ڈائلاگ ہے اس کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ کو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کینیڈا سے لے کر یورپین یونین سے لے کر آسٹریلیا، جاپان، کس نے نہیں یہ کہا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے. تو لہٰذا اسرائیل اور امریکہ، اور اگر آپ کہیں نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنے ملک میں بھی آئسولیٹڈ ہیں، لیکن اسرائیل میں نتن یاہو جو ہے اس کی صورتحال ذرا مختلف ہے اس چیز کی. تو لہٰذا یہ تو طے ہے کہ یہ جنگ بند ہونی ہی ہے.
آج بند ہو جائے یا کل بند ہو جائے، کن ٹرمز کے اوپر ہو، وہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. اس پہ اگر آپ وقت دیں گے تو میں ایک دو لفظ اس پہ بھی کہوں گا. باقی جو بات ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ ایشو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو کسی پروگرام میں بھی بات نہیں ہو رہی. اصل ایشو تو ہے نتنیاہو کی جنگ. یہ جنگ تو نتنیاہو کی ہے، یہ جنگ تو اسرائیل کی ہے، یہ جنگ تو فلسطین کے کانٹیکسٹ میں ہے، یہ جنگ تو حزب اللہ جو ریزسٹنس کر رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں ہے، یہ تو حماس کے کانٹیکسٹ میں جنگ ہے. اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت خوبصورتی سے نتنیاہو نے یہ جنگ امریکہ پہ مسلط کی، اور امریکہ نے وہ جنگ جو ہے لا کے ایران پہ مسلط کر دی. اس وقت پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے. تو اگر بات ہونا چاہیے تو اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ یہاں کے جو ڈائلاگ ہوگا آیا کہ وہ ایک پرماننٹ پیس کی طرف لے جائے گا، ہمیں کوئی ایگریمنٹ ایسا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ پھر امریکن پریزیڈنٹ کو نہیں ابھارے گا یا خود نہیں جنگ کرے گا ایران کے ساتھ. وہ تو ایران کے ٹکڑے کرنا چاہ رہا ہے، اس نے تو 7 مسلمان ملکوں کے ٹکڑے وہ کر چکا ہے. اب آپ میرے خیال میں یہ خام خیالی میں نہ رہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ آرام سے مانے گا. آپشن اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ایک آپشن ہے صرف اس کے پاس، وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی لیو وے جسے کہتے ہیں راستہ دلوا دے یہاں سے آ کے. باقی ایران جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو جسے کہتے ہیں شکست دے سکے. یہ جو 6 ملک ہیں جن کا ذکر بھی بھائی صاحب امریکہ سے کر رہے تھے، یہ واقعی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی اکانومی بھی پھنسی ہوئی، اور ہم بھی بائی دا وے کوئی اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو لہٰذا اسلام آباد کے جو ڈائلاگ ہے یہ کافی دن چلے گا، اور پوری کوشش کی جائے گی، ہر لحاظ سے کوشش کی جائے گی کہ یہ کامیاب ہو جائیں. خاص کر جو گلوبل کمیونٹی ہے اصل پریشر اس کا ہوگا، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے آسانی سے برداشت نہیں کر پائیں گے. اور ان کی لابی جو ہے لوکل، ان کے الیکشن آنے والے ہیں، ابھی کسی نے ذکر کیا ان کا، اس میں بھی ان کی شکست ہونے والی ہے، اور امپیچمنٹ کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ خاصا کمپلیکس سچویشن ہے یہ. تو لہٰذا ہم ادھر نہ جائیں کہ کون لیگل کر رہا ہے کون انلیگل کر رہا ہے. جنگ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. تو میرے خیال میں ہم اس پہ کھڑے ہیں. پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا چاہیے، اور تحمل اور کانفیڈنس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. انشاءاللہ آگے چلے. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، بنیاد واقعی غزہ تھا، کیونکہ اگر غزہ کے اوپر اس قسم کی بمباری اور جارحیت نہ کرتا اسرائیل تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. تو ایک غزہ کا پیس بورڈ بنایا تھا ٹرمپ نے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ وہ تو سارا میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے دوران وہ پیس بورڈ ہی سارا بکھر بکھر گیا. جی وہ پیس بورڈ جو ہے وہ ابھی تو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. ظاہر ہے اس سے بڑا ایک ایونٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں شروع ہو گیا ہے. تو پیس بورڈ جو ہے وہ ابھی بیک گراؤنڈ میں ہے. میرا خیال ہے اس کو تو دیکھا جائے گا اس جنگ کے بعد کہ مزید کیسے آگے اس پہ بڑھنا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں اس پیس بورڈ میں ایک یہ بھی ایسپیکٹ تھا کہ فائنلی سچویشن کو اس طرف لایا جائے گا کہ جہاں پہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کے نزدیک جایا جائے. تو اس لیے بورڈ آف پیس جو ہے غزہ کا، اس کی ایک اپنی اہمیت ڈیفینیٹلی ہے، اور اس میں مسلم دنیا کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو اس کی افادیت ہے، لیکن فی الحال وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. اس لیے ابھی اس کا وہ جو ہے اچھا میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب یہ مذاکرات، کیونکہ اس میں کوئی حتمی تاریخ تو نہیں ہے کہ مذاکرات کب تک چل سکتے ہیں، کب ان کا نتیجہ آ سکتا ہے. اگر یہ مذاکرات تھوڑے پرلونگ کرتے ہیں تو کیا سیز فائر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی؟ کیا ایسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ڈیفینیٹلی اگر یہ چلتے ہیں آگے اور 2 ویک سے بیانڈ پروسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر امید ہے کہ سیز فائر کی مدت بڑھ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ، جیسے میں نے اپنی اسیسمنٹ میں کہا کہ دونوں سائڈیں یہ چاہتی ہیں کہ پیس ہو جائے اور مزید جنگ جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہ کرے.
کیونکہ اس جنگ کو بند کرنے کے لیے پوری عالمی برادری کا پریشر ہے تینوں وارنگ پارٹیز کے اوپر کہ اس کو بند کریں. اس سے دنیا کا بہت نقصان ہو رہا ہے, دنیا کا اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے, فوڈ کا پرابلم ہو رہا ہے, دنیا کی ساری سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں. تو اس لحاظ سے پریشر تو بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اور امید کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے وہ نکلے. پھر میرے خیال میں اس کے 3-4 ایسے ایسپیکٹس ہیں ان نیگوسیشنز کے اندر جو پاکستان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے اور پاکستان نے ان کو مینیج کرنا ہے, اور وہ ایسے ہیں کہ وہ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے ٹو ریکنسائل, اور وہی پاکستان کی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے, اور پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کا ٹیسٹ ہے کہ کیسے یہ ان ایشوز کو ہینڈل کرتی ہے. سب سے پہلی اس میں جو بات ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ نے کیا کہا ہوا ہے. پھر ایران کا جو ہے میزائل پروگرام ہے, پھر اوپننگ آف اسٹیٹ آف ہرمز ہے, پھر اینڈ آف پراکسیز ہے جو ایران نے مختلف مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ایسپیکٹس ہیں نا, اگر ان کے اوپر فیصلہ کوئی حتمی نہیں ہوتا تو پھر یہ دس وڈ بی وار ان دا ہولڈنگ, کیونکہ جن مسائل کی وجہ سے جنگ ہوئی الٹیمیٹلی اگر وہ مسائل حل نہیں کیے گئے تو پھر یہ ایک پیس ہوگا, لیکن یہ پیس جو ہے یہ ایک سمرنگ وار ہوگی جو کسی وقت بھی دوبارہ ایرپٹ کر سکتی ہے. ایران جس خدشے کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو میک شور کیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کا حملہ نہ ہو ایران کے اوپر. جی ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا, لیکن یہ جو 4-5 پوائنٹس ہیں نا ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. ان کو ریزالو کرنے میں ایران کی بھی ذمہ داری ہے, امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے, اسرائیل, ان تینوں کی ذمہ داری ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کو کنسیشن دے دے اور یہ کنسیشن نہیں دیں گے تو اس صورت میں جنگ جو ہے وہ مطلب ٹیمپریری شاید رک جائے. اور جب جنگ کے ہم نے جس وجہ سے جنگ ہوئی ہے ان مسائل ہی کا حل نہیں نکالا تو پھر جنگ کیسے بند ہوگی؟ رک سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, بند نہیں ہوگی. یہ چیز ہے, یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی اس میں سکسیس ہے. اور ان پوائنٹس کو میں نے نام دیا گولڈین ناٹس. یہ گولڈین ناٹس ہیں, جب تک یہ مسائل حل نہیں کیے جائیں گے ان ٹاکس کے درمیان میں اس وقت تک ہم بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مڈل ایسٹ میں پیس ہو جائے گا, دوبارہ سے امن آ جائے گا اور کچھ صورتحال بہتر ہوگی. بالکل بہتر نہیں ہونی. ٹھیک ہو گیا. اور یہی چیز ہے جو کہ چونکہ دونوں پارٹیز جو ہے پاکستان پہ بلیو کرتی ہیں, ٹرسٹ کرتی ہیں, اس لیے وہ آ گئی ہیں. کیونکہ پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں ایران کی نیشنل لیڈرشپ سے بھی, امریکہ کی نیشنل لیڈرشپ سے بھی, اور گلف کنٹریز کے تمام جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں. تو ابھی جو آئے ہیں یہ یہاں پہ یہ اس لیے ہماری لیڈرشپ کے پرسنل ریلیشنز کی وجہ سے آئے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر ہے کہ کوئی حل نکال لیں گے. یہ امریکہ, ایران اور عرب کنٹریز ہے, اس لیے یہاں پہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو جو سیز فائر ہے, سیز فائر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سیز فائر از فل آف ایمبیگوٹیز اینڈ انسرٹنٹی. یہ بڑا فریجائل سیز فائر ہے. تو لیکن اس کی فریجلٹی کے باوجود بجائے اس کے کہ اس پہ پارٹیز بلیو نہ کرتی, پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کے ساتھ پرسنل ریپو ہے اس کی وجہ سے آ گئی ہیں. بالکل. اور ابھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فار گڈ. بٹی صاحب, دنیا کچھ اور ڈسکس کرتی ہے, کسی اور طرح سے سوچتی ہے. وہاں پہ ہیلتھ کیئر کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ہاؤسنگ کو کیا جاتا ہے, ٹیکسیشن کو کیا جاتا ہے, لیکن ہم پاکستان کے لوگ تمام چیزوں میں سے سیاست کو نکال کے لے کے آتے ہیں اور سیاست ہمارا سب سے پسندیدہ ایک ٹاپک ہے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ ٹرمپ کا مستقبل کیا ہے؟ کیا امپیچمنٹ کے وہاں پہ کوئی ایسے امکانات ہیں کہ امریکہ کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے
क्योंकि अब हम देख रहे हैं वहाँ की अपोजिशन भी बोल रही है, आवाम भी बोल रही है, जगह जगह से तनकीद की जा रही है ट्रंप के ऊपर। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आजम साहब, मैं तफसील से सारी सिचुएशन को देख रहा था, सुन भी रहा था आपके प्रोग्राम में भी। माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। असल में जो आपने सवाल किया है ये इतना दिल के करीब है कि हर शख्स अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि पहले तो हम थोड़ा पाकिस्तान के, मैं चूंकि सारी उम्र आपको पता है 25-30 साल वहाँ पे जर्नलिज्म की, और विद ऑल माय ड्यू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई रेंडर माय सर्विसेज एज अ जर्नलिस्ट। और हमने देखा है कि जो आम आदमी है, शायद वो अगर हमाम पे खड़ा है या नान बाई की दुकान पे खड़ा है तो वो आलमी सियासत और पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहा होता है। जो बुनियादी इश्यूज है सिर्फ उस पर वो कुड़ रहा होता है। कुड़ना आप समझते हैं कि कुड़ रहा होता है और परेशान हो रहा होता है, इसीलिए वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करता है। बुनियादी इश्यूज जो है वो हर जगह पे सेम है, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी खदोखाल हैं हर सोसाइटी के, जैसे अमेरिकन सोसाइटी है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए जब आया पीएचडी के लिए, तो मेरा ये ख्याल था कि यहाँ पर शायद जो निज़ाम है वो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, सियासतदान समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे भी सियासत का ओढ़ना बिछोड़ना वही है जो माशाल्लाह से पाकिस्तान में, लेकिन उसकी डायमेंशन जरा डिफरेंट है। अलबत्ता अवाम की जो हालत है उसको उन्होंने एक जो आप कह लें कि डेली एक स्लाइस और चाय का कप जो है ना वो फराहम करना, रियासत ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आम आदमी जो है वो उसी उलझन में रहता है कि उसने $100 बनाने और शाम तक उसने रोटी अपनी पकानी है, एंड ही इज रनिंग हिज शो। कोई बंदा यहाँ को बेरोजगार नजर इस तरह से नहीं आता है। बेरोजगारी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। सो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन हमारा अगर थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम और बाकी सारे निज़ाम जो है, सारे इदारे अपने अपनी डोमेन्स में काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में शायद हालात बेहतर हो जाएं। अमेरिका में जहां तक आपने बात की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, चूंकि प्रेसिडेंट का जो ओहदा है यहाँ पे, अगर आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनली इसका जायजा ले तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की यहाँ पे। उसमें जो इम्पीचमेंट है उसके लिए भी आपको बड़ा सॉलिड एविडेंस के साथ और बहुत ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें ऑन बोर्ड होना जरूरी है, और उसके बाद जाके एक प्रोसेस का आगाज होता है। लेकिन अगर इम्पीचमेंट की तरफ बात चली जाए तो बिल क्लिंटन की तरह जो है वो खौफ तारी हो जाता है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। लिहाजा उस बेइज्जती से या उस बड़ी हजीमत से बचने के लिए लोग जो है रिजाइन कर देते हैं। लेकिन ये जो साहब हैं, इनके बारे में अभी तक ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस चीज को शायद समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल एक सवाल हुआ था, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उनसे एक सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने बड़ी बहादुरी के साथ कि आपके जो ट्वीट्स आए हैं रिसेंटली, बड़े सख्त जुबान, गंदी जुबान इस्तेमाल की आपने, तो कुछ लोग आपकी ज़हनी सलाहियत पर भी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, आपकी ज़हनी कैफियत पर। और उसकी बहादुरी का सवाल का जवाब आप सुने कि उसने आगे से कहा कि आई डोंट केयर, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने नहीं सुना कि किसी ने ऐसी कोई की है, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो जाके अपना इलाज कराए। तो उनकी जो हालत है उसको आप छोड़ दें, लेकिन अमेरिका के जो अवाम हैं उन्होंने अभी आप हालिया सर्वे देखें, जिसमें दी इकोनॉमिस्ट का सर्वे सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें इनकी अपनी जो मकबूलियत है वो तकरीबन 19% पे आ गई है, 51% से कम होके पिछले ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और उसके साथ जो महंगाई है उसमें 34% इंक्रीज हो गया है, और जो ये जंग है इसमें 59% लोगों ने कहा है कि ये क्यों की है भाई, किस लिए की है, कोई वजह तो बता दें, क्या क्या हासिल करना था जो अभी तक आपने हासिल कर लिया है फिर। और उसमें से 30% या 30+% जो है लोग वो शायद समझते हैं, जो कि ट्रंप के हामी भी आप कह सकते हैं, कि वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है जी, मारो मुकाओ, और ये मारने वाला क्योंकि पावर है, हम लोग ताकत है, लिहाजा उड़ा दें जो बंदा सामने खड़ा हो। लिहाजा यहाँ पर अवाम का बहुत प्रेशर है। बुनियादी नुकात मैंने आपको बता दिए, एक सियासत है यहाँ की जिसने बहुत दबाव डाला हुआ है उनके ऊपर, और बहुत प्रेशर है, उनकी अपनी कैबिनेट का प्रेशर है। दूसरा, यहाँ के अवाम के जो महंगाई के मसाइल है बुनियादी, वो बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें इंक्रीज होता जा रहा है। तीसरा, जो उनकी पॉलिसीज थी, आपको पता है कि इमिग्रेशन के हवाले से और यहाँ पर जो इस्तेकात हमल के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है थोड़ी बुनियाद प्रस्ताना, और साथ ही में उनका जो एक और व्यू है जो मजमूई तौर पे सोसाइटी के अंदर जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके साथ रख रखाव रखना, ये तमाम बहुत बुरी तरह से जॉपर्डाइज कर रहे हैं यहाँ के जो एक वो था कि एक्सेप्टेंस का जो एक उनसर पाया जाता है अमेरिका के अंदर, कि एब्जॉर्बेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दुनिया से, कहीं से आप
آئیں میں آؤں، کوئی شخص بھی افریقہ سے اٹھ کے آئے اور ایبزارب ہو جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر. لیکن اس کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران، کچھ مہینوں سالوں کے دوران یہ بڑا سخت اس کو دھچکا پہنچا ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ملا کے اچھا پھر ایجوکیشن سیکٹر، آپ نے شروع میں ایک بڑے اچھا سوال کیا تھا. ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اس دور کے اندر، لہٰذا وہ لوگ بھی چیخو پکار کر رہے ہیں. تو اور پھر میں نے ذکر کیا کہ بیروزگاری کا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اچھا بٹی صاحب پچھلے دنوں کے اوپر آپ بٹی صاحب پچھلے دنوں وہاں پہ پروٹیسٹ جو ہوا تھا، جو 7 سے 9 ملین تک کا کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں نے مختلف مقامات پر پارٹیسپیٹ کیا. اچھا وہ اس کی وجہ سے بھی کوئی ان پہ زیادہ پریشر بلڈ ہوا ہے جو پوری دنیا بھر میں امریکہ کے اندر اور باہر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہاں پر، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں اعظم صاحب، یہ ہوتے ہیں علامتی. پاکستان میں تو ہوتا ہے نا کہ بس آگ ہی لانی ہے، ہم نے فیض آباد کو بند ہی کرنا ہے بس، اب ہم نے جو ہے نا وہ ڈی چوک پہ جا کے بیٹھ جانا ہے. یہاں پہ سر ایسا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں، جب بائیڈن کے الیکشن ہوئے تھے اور اس میں ٹرمپ کو ہیلری کلنٹن کے الیکشن ہوئے تھے، میں کور کر رہا تھا یہاں پہ، اور یہ جو صاحب ہیں یہ جیت گئے تھے 16 کے الیکشن، ٹھیک ہے. اس دوران آپ سوچیں کہ لوگوں نے چوک چوراہے بند کیے. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں I-10 یہاں پہ سب سے بڑی سڑک ہے جو کہ دنیا کے مختلف اسٹیٹس کو کنیکٹ کرتی ہے، اس کو بند کر دیا تھا کئی دنوں کے لیے. لیکن کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی یہاں پہ جو بندہ ایک دفعہ الیکٹ ہو جاتا ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو کسی کانسٹیٹیوشنل وے میں ہی ہٹا سکتے ہیں، ویسے آپ پروٹیسٹ کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. لہٰذا جو آپ نے فرمایا کہ یہ پروٹیسٹ ہوئے اس کا امپیکٹ آئے گا، ہاں علامتی طور پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں، ان کے اپنے کلر کے لوگ نکل رہے ہیں جن کی وہ حمایت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں بٹی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل میں آپ نے امریکن جو حالات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. جناب نذیر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر عرفان صاحب ہمارے ساتھ، ان کا شکریہ. بریگیڈیئر ظفر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں تھوڑی دیر میں بریک کے بعد.